حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر مہنگا. ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 202 پیسے فی لیٹر کا اضافہ. نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 نومبر تک ہوگا. انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن گزر گئی. اس بار توسیع نہیں کی گئی. اب گرفت ہوگی. پینلٹی بھی لگے گی. 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2025 کے لیے تقریباً 60 لاکھ شہریوں نے گوشوارے جمع کرائے. انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی شرح میں 17.5% اضافہ ریکارڈ. 36 لاکھ ٹیکس دہندگان نے ریٹرنز کے ساتھ ٹیکس ادائیگی بھی کی. پہلے T20 میں ویک اپ کال کے بعد پاکستان ٹیم کا دھمال. دوسرا T20 پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹ سے ہرایا. شاہینوں نے 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے آسانی سے پورا کر دیا. اوپنر سائم ایوب کے ناقابل شکست 71 رنز 6 چھکے لگائے. مہمان ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 110 رنز پر ڈھیر ہوئی. فہیم کی 4 وکٹیں. سلمان مرزا 3 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار. 3 میچ کی سیریز 1-1 سے برابر. فیصلہ کن مارکا آج ہوگا. بابر اعظم نے T20 انٹرنیشنل میں بھارت کے روہت شرما کا ریکارڈ توڑ دیا. اسٹار بیٹر سب سے زیادہ T20 رنز بنانے والے بلے باز بن گئے. سیریز کے تمام مقابلے دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا. وفاق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی افواج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی. فیلڈ مارشل آصم منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی. ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. بھارت نے اب کوئی شرارت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. بھارت نے افغانستان میں موجود پراکسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی. جلد افغانستان کے مسئلے سے نکل آئیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے 6 نومبر کو مذاکرات کے اگلے دور میں تمام چیزیں طے کی جائیں گی. جب سے مذاکرات ہو رہے ہیں 3-4 بڑی وارداتیں سرحد پار سے ہوئی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ دہشت گرد سرحد عبور نہ کریں. اور 1 نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن. آج گلگت بلتستان کے غیر عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے. جی بی کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا. گلگت اسکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا. ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا. 14 اگست 1947 کو تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرایا گیا. گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کی شان گلگت بلتستان. یوم آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے ISPR نے خوبصورت نغمہ جاری کر دیا. پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق. استنبول مذاکرات کا اعلامیہ جاری. ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات. ترک وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا اور ان کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق. معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد ہوگا. ترکیہ اور قطر نے دونوں ملکوں کی فعال شمولیت کو سراہا. پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم. جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا خواہاں رہا. افغانستان سے کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا. پاکستان نے مثبت اور تعمیری انداز میں مذاکرات میں شرکت کی. افغانستان فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف اقدامات کرے. امید ہے افغانستان پاکستان کے تحفظات کو دور کرے گا. مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا.
کون ہوگا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار؟ بلاول نے آج بھی نہیں بتایا۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے۔ پی پی آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرنا جانتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کی بقیہ مدت امتحان ہوگی۔ کشمیر کے مسائل سیاسی ہیں، ان کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات برقرار ہیں۔ پارٹی قیادت گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر، چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کیا۔ وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا گیا۔ امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی۔ مظفر آباد میں نام کا اعلان جلد متوقع ہے۔ تحریک عدم اعتماد کب اور کیسے پیش ہوگی، اجلاس میں اس بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو بیانات دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا پاک فوج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے۔ پاک فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے۔ حکومت کے خلاف جانے کے چکر میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف چلی جاتی ہے۔ سابق پی ٹی آئی رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے لاہور میں پی کے ایل آئی ہسپتال میں ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی میں کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے۔ ملاقات کے بعد محمود مولوی نے اے آر وائی نیوز کو بتایا شاہ محمود کے پتے میں پتھری ہے، ان کی سرجری ہونی ہے۔ ورکرز جیلوں میں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اعجاز چودھری سمیت اور بھی کئی لوگ اور ورکرز سے ملاقات ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت ہو اور مسائل کا حل نکالا جائے۔ فواد چودھری نے ایکس میں پیغام میں کہا شاہ محمود قریشی کئی دنوں سے علیل ہیں، پی ٹی آئی لیڈرشپ ان سے ملنے نہیں جاتی۔ تمام پارٹی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے۔ جو بانی کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ماحول تلخ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ان کی لیڈری چمکتی رہے۔ پی ٹی آئی میں 4 لوگ آگ لگانے میں مصروف ہیں۔ پارٹی میں جوتیوں میں دال بانٹی جا رہی۔ فواد چودھری کی پی ٹی آئی قیادت پر کڑی تنقید، کہا موجودہ قیادت کے رہتے ہوئے بانی کی رہائی ممکن نہیں۔ بیرسٹر سیف کو کے پی کابینہ میں شامل نہ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 10 ارکان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں مینا آفریدی، ارشد ایوب، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی، فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان، فخر جہان، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ نئی کابینہ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تمام وزراء، مشیروں اور 1 معاون خصوصی کو قلمدان بعد میں سونپے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ صوبے کی سیاسی، معاشی امن و امان کے معاملے پر گفتگو ہوئی۔ کالعدم ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈرز کا تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان۔ جنوبی پنجاب سے کالعدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ پاک افواج نے کچھ ماہ قبل دشمن بھارت کو شکست دی۔ دشمن اب پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹی ایل پی نے ایسے لانگ مارچ کی کال دی جس سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملی۔ خارجی دہشت گردوں نے بھی کالعدم ٹی ایل پی سے وابستگی کا اعلان کیا۔
افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی. ٹی ایل پی ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتوں کا وقت ناکافی قرار دیا. چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی ذمہ داری پوری کرے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. چیف سیکریٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا حکومت بلدیاتی الیکشن کے لیے مخلص ہے. رولز کا مسودہ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا. ڈیمارکیشن اور دیگر درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن 22 دسمبر جبکہ کاؤنسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشنز 31 دسمبر تک دے دیے جائیں گے. مصدقہ نقشہ جات 10 جنوری 2026 تک فراہم کر دیے جائیں گے. رشوت کے الزام میں گرفتار NCCIA کے 6 افسران کی لاہور کی عدالت میں پیشی. FIA کی گرفتار افسران کے مزید 14 روز کے ریمانڈ کی استدعا. ملزمان کے وکیل نے کہا FIA نے رشوت لینے کے جو الزامات لگائے ان کے ثبوت نہیں. 3 دن کا پہلے ہی ریمانڈ ہو چکا, مزید ضرورت نہیں. سندھ حکومت نے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کی ڈیڈ لائن میں 2 ماہ کی توسیع کر دی. ای چالان سسٹم کراچی پولیس کی نااہلی سے پردہ بھی اٹھانے لگا. ای چالان سسٹم کے ذریعے چوری شدہ موٹر سائیکل کا بھی چالان ہو گیا. بائک مالک نے بتایا 4 سال پہلے ٹیپو سلطان سے بائک چوری ہوئی. 27 اکتوبر کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5,000 روپے کا ای چالان کیا گیا. موٹر سائیکل چوری ہونے کی ٹیپو سلطان تھانے میں رپورٹ بھی کرائی تھی. مسروقہ موٹر سائیکل سڑکوں پر ہے. پولیس نے برآمد کرائی نہ کیس پر کام کیا. سینیٹری پیڈ سستے کروانے کے لیے خاتون عدالت پہنچ گئیں. سندھ ہائی کورٹ کا اٹارنی جنرل کو خصوصی نوٹس جاری. سینیٹری نیپکن کو بنیادی ضرورت قرار دینے کی درخواست. کہا غلط کیٹیگری کی وجہ سے زیادہ ٹیکس لگ جاتا ہے. اشیاء ضروریہ کو عوام سے دور رکھنا حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جائے. ARY نیوز کی خبر پر ایکشن. MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اقرا یونیورسٹی کے سامنے کچرے کے ڈھیر کا نوٹس. یونیورسٹی کے سامنے کچرا پھینکنے اور جلانے پر کارروائی کی ہدایت کر دی. کچرا جلانے سے روکنے کے لیے GTS امتیاز پر گارڈ تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا. DIG ٹریفک کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کا وقت بڑھانے کی درخواست کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا. ARY نیوز نے بلوچ کالونی میں اقرا یونیورسٹی کے سامنے گندگی کے ڈھیر کی خبر نشر کی تھی.